آج جادو اور توہم پرستی کے حوالے سے بڑا آپ نے تفصیلی بیان کیا، اور بڑے سوال میں نے کہا جس طرح لوگوں کے ذہن میں ہیں، ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ابھی میں بھی آپ کو بریک میں شیئر کر رہا تھا کچھ واقعات پرسنلی لائف میں بھی ہوئے۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جادو واقعی یعنی کہ اس سے سدھار بھی کسی کا ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ کوئی بگڑا کام ہے کسی کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا روزگار نہیں چل رہا، ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، ہمارا بزنس کا لاس ہو گیا، تو وہ جادو ٹونا کروا کر یعنی کہ پازیٹیوٹی کی طرف سے کوئی سدھار ہو سکتا ہے اس کا؟ از اٹ پاسبل؟ کوئی میں چاہوں گا ذرا یہ ہم آج کے معاشرے کے حوالے سے بات کریں اور جی جی ذرا ان کی اصلاح کریں۔ جی بلال بھائی، اس سے نفع تو نہیں ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل، جی، نقصان یہ ہے یہ ہی ہے کہ بتائیں اور شیطانی، سمجھائیں نا، یہی میں چاہ رہا ہوں جی کہ جی سمجھائیں ان لوگوں کو۔ شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل سے جو ہے نا وہ نقصان ضرور پہنچائے گا، نفع اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ نفع کے لیے جو حقیقی عمل ہے وہ رحمانی عمل ہے، بے قرآنی شک، عمل بے شک، ہے جی۔ تو اگر کوئی کسی کو اس طرح کی مشکلات ہیں تو یقیناً وہ جہاں پر اسباب کو اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یعنی کہ وہ کس طریقے سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، جی میرا بزنس بہتر ہو جائے، میرے گھر کے مسائل حل ہو جائے، تو اس میں وہ جہاں پر دیگر اسباب کو اختیار کرتا ہے تو وہاں پر وہ جو ہے یقیناً قرآن مجید سے رہنمائی لے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو گھر میں اس طرح مسائل محسوس ہوتے ہیں جادو سحر وغیرہ کے، تو وہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت وقتاً فوقتاً کرواتا رہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ گھر تبدیل کرتے ہیں یا کسی نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو خالی گھر میں ظاہر بات ہے اس سے پہلے آپ وہاں رہتے نہیں، مقیم نہیں ہوتے، تو جانے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ تلاوت کروانی چاہیے قرآن پاک کی۔ علامہ صاحب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ذرا آپ بھی گائیڈ کریں کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں لوگ کہتے ہیں تھک ہار کے شاید یہی حل ہے کہ جادو ٹونا کی طرف جائیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں کچھ چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح حضرت نے فرمایا، اسلام دین فطرت ہے اور جامع احکامات رکھتا ہے، اس میں کوئی سکم نہیں ہے، کہیں اس میں کمی نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا ہے، خدا نے اس کو فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کی برگاہ میں جو پسندیدہ ہے یقیناً وہ انسان کے لیے کامل دین ہے، وہ مکمل دین ہے انسان کے لیے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ظاہراً آپ کو فائدہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس کو تو منفعت ہو رہی ہوتی ہے، پرافٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ شراب بیچتا ہے تو اس شراب بیچنے والے کو تو اس کی منفعت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح اور محرمات کا جو کاروبار کرتے ہیں ان کا وہ مطلب اس طرح آلریڈی وہ چیزیں ان کو منافع دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ منافع دنیا کا منافع ہوتا ہے۔ اس طرح جادو سے نفع تو لیا جا سکتا ہے، مگر وہ جادو سے نفع جو ہوگا وہ دائمی نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ سرگودا کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اخبار میں بھی اس کو بڑا جگہ بھی ملی تھی، اس وقت اخبار ہی ہوتے تھے، کہ وہاں پہ ایک بندہ جو تھا وہ سادات کے مقابلے میں پیر بن بیٹھا اور وہ اس کی ہر بات پوری ہوتی تھی جو زبان سے نکالتا تھا۔ جب وہ سید جن کا وہ اپنا کاروبار تھا دین کا، وہ ختم ہوا تو وہ اٹھ کے انہوں نے پہلے اس کی جستجو کی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک ہی کام کرتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، ایک گھر میں جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے اور ایک جگہ پہ ایک گھر میں آ کے بیسمنٹ میں وہاں پہ غسل کرتا ہے، بالٹی ہاتھ میں لیتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے نہا دھو کے باہر نکلتا ہے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو جہاں پہ وہ جو جاتا تھا جس گھر میں، وہاں بدکاری کے لیے جاتا تھا، وہاں سے جب وہ پلٹ کے آتا تھا تو جس بیسمنٹ میں وہ بالٹی لے کے گھر جا کے بالٹی اٹھا کے جاتا تھا، وہاں پہ پھٹوں کے نیچے قرآن مجید پڑا تھا، جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے وہ نجس وجود کو جو ہے وہ پاک کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ شیطان سے کرتا تھا۔ یعنی اس طرح سے وہ جو کہتا تھا، جاب کا کہتا تھا، جاب ہو جاتی تھی۔ اچھا، وہ اب ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو جادو کے ذریعے نیک کام کروانا چاہتے ہیں، بچیوں کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اس طرح کام چاہتے ہیں، آیا ان کو پھر وہ جو اولاد ملے گی، جو رزق ملے گا، جو ان کو گھر ملے گا، جو ان کو داماد ملے گا، کیا وہ ان کے لیے وہ سکون کا سامان ہو سکے گا کہ جو جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ سورہ قریش کی تلاوت سے ان کو مل جائے گا، جو سورہ مزمل کی تلاوت سے ان کو مل جائے گا، جو موعظتین کی تلاوت سے ان کو مل جائے گا، جو نوری علم کے ذریعے ان کو عطا ہوگا اس کی برکت اور ہوگی۔ بے شک، جو ان بے چیزوں شک، سے عطا ہوگا وہ ظاہراً تو خیر ہوگا لیکن اندر پورا شر ہوگا۔ بے شک، بہت خوب فرمایا علامہ صاحب آپ